बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है और दरख्वास्त दायर की गई थी मनसूखी है ज़मानत के, जिसको अदालत ने समाअत के लिए मंजूर की है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अटारनी जनरल साहब की आज तकरीबन पौना घंटा अहम मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस साहब से, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई है अटारनी जनरल साहब की, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा फ़ैसला किया है, हिकमत अमली तब्दील की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो इजलास था पंजाब असम्बली का नए वज़ीर आला को मुंतखब करने के हवाले से, परवेज़ इलाही और बामुकाबला हमज़ा शहबाज। आप जानते हैं कि छीना ग्रुप ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरफ था छीना ग्रुप, उन्होंने परवेज़ इलाही के साथ वो खड़े हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन ग्रुप था, जहांगीर तरीन ग्रुप खड़ा हो गया हमज़ा शहबाज के साथ। अब उनसे गलती ये हुई जहांगीर तरीन ग्रुप से कि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले इसहाक डार के साथ मुलाकातें होती रहीं जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन को नवाज़ शरीफ से भी इस काबिल न समझा गया कि नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करवाई जाए। वो उनके, जिनको मुंशी कहा जाता है, फ़ाइनांस के जो मामला देखते थे, इसहाक डार, उनके साथ मुलाकातें हुई, और मुलाकातें होने के बाद इसहाक डार ने बाकायदा अनाउंस किया कि हमज़ा शहबाज को सपोर्ट करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप, और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप ने अनाउंस किया। अब जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया तो 63A की जो तलवार है वो इनके सर पर लटकने लग गई, क्योंकि इन्होंने ख़ुद इस बात को एडमिट कर लिया कि ये जो पार्टी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं, अगर ये वहाँ पर वोट देते हैं, वोट देना इनका हक है, वोट काउंट करना ना करना ये स्पीकर की मर्ज़ी है। स्पीकर वो वोट काउंट नहीं होने देगा और मुस्तरद कर देगा, रूलिंग जारी कर देगा, और ये जो पंजाब के डिप्टी स्पीकर हैं वो ये काम करेंगे। डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कह दिया गया है। आज इजलास हुआ, आज इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है 3 अप्रैल को, जहाँ वफाक में एक बड़ा अहम जो मामला सामने आने वाला है। वहीं पे जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल 11:30 बजे का जो 11:30 बजे के लिए मुकर्रर किया गया है। इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किया गया है और कल 11:30 बजे दोबारा वोटिंग होगी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली में। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा फ़ैसला किया है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आप जानते हैं कि उनकी हिकमत अमली बतौर कप्तान अपनी टीम के, उनकी हिकमत अमली तब्दील होती रहती है। आज एक तो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साबिक़ अटारनी जनरल साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था, एतराज़ लगा दिया था। एतराज़ ये लगाया था कि ये कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला नहीं है, अवाम उन्नास का मामला नहीं है, इस वजह से 184(3) के तहत कैसे दरख्वास्त दी जाती है। उस पर आज ही जो चैम्बर अपील दायर कर दी गई है मंसूर ख़ान साहब की तरफ से, मंसूर अनवर ख़ान साहब की तरफ से चैम्बर अपील दायर की गई है, और चैम्बर अपील में अब फ़ैसला होगा। और चैम्बर अपील में अगर तो अदालत को सेटिस्फाई कर लिया तो फिर ये जुडिशल साइड पर ये केस लगेगा, नहीं सेटिस्फाई होगा तो मामला फिर ये आगे 2 जजेस के पास चला जाएगा। तो ये अब चैम्बर अपील में मामला चला गया है। जबकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अटारनी जनरल साहब की अहम मुलाकात हुई है, और उस अहम मुलाकात में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अदम एतमाद का मामला है, सदारती रेफरेंस का मामला है। अब असल चीज़ थी आइन और कानून कहाँ पे खड़ा है, और धमकी अमेज़ जो ख़त है उस पर जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं उनको आगाह करना था। ये हकीकत है कि जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है और मुल्की सलामती, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, तो उस पर आर्मी चीफ़ भी थे, उस पर जो बाकी फ़ौजी इदारों के सरबराह हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और काबीना भी मौजूद थी। अपोजिशन के लोगों को भी इन्वाइट किया गया था, जो बाद में पार्लियामेंट में इजलास हुआ था इन कैमरा, और इत्तेहादियों को भी दिखाया गया, और 14 सहाफ़ियों को भी, मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं उनको भी दिखाया गया। उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब को बाकायदा उन चीज़ों से आगाह करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि वो हमारी जुडिशरी के हेड हैं। अटारनी जनरल साहब ने उनसे मुलाकात करके उनको सारी चीज़ों के बारे में आगाह किया कि बतौर काजी
یہ معاملات ہیں، اور اس طریقے سے یہ دھمکی امیز خط ہے، اور دھمکی امیز خط پر یہ معاملہ ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو ساری چیزوں سے آگاہ کیا، اور صدارتی ریفرنس کے حوالے سے کہ اب اگر کل نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو صدارتی ریفرنس کا کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں بھی ذرائع کے مطابق ڈسکس ہوئی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 45 منٹس یہ ملاقات چلتی رہی، اور اس کے فوراً بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب تشریف لے آتے ہیں، اور یہ اٹارنی جنرل صاحب تشریف لے آتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پھر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، اور کافی چیزوں کو جو دھمکی امیز خط کا معاملہ ہے، جو وفاقی وزیر قانون نے کمیشن مقرر کرنے کا جو معاملہ ہے، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کمیشن کی منظوری دی ہے اس پر ججز جن ججز کو اس کمیشن کا ممبر بنانا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے اس پر بھی مشاورت کی ہے آنریبل چیف جسٹس کے ساتھ، اور یہ کیونکہ ریاست کا نمائندہ ہے، ریاست کا وکیل ہے اٹارنی جنرل، تو وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آتا ہے، ان کا گائے بگائے ان کی ملاقات چلتی رہتی ہے ریاستی معاملات پر، اور یہ ساری چیزیں روٹین میٹر ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، پہلا یہ فیصلہ تھا اور اس پر خط بھی جاری کیا تھا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی رکن نہیں جائے گا ووٹ دینے کے لیے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے جو اناؤنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ارکان وزیر اعظم پر اعتماد کرتے ہوئے اور وزیر اعظم کو جو کانفیڈنس کا ووٹ دینے کے لیے پارلیمان میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے، اور وہیں پہ پھر دمادم مست کلندر ہوگا، ہم اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور ہم ان سے جنگ جیتیں گے۔ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس جو عددی اکثریت ہوگی اور جو منحرف ارکان ہیں، وزیر اعظم بطور پارٹی چیئرمین بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اسپیکر بھی وہاں پر موجود ہوں گے، وہ پریزائڈنگ افسر ہوں گے، پریزائڈنگ افسر جیسے سینٹ میں سینٹ کے کا جو معاملہ تھا، اور چیئرمین سینٹ نے جو پریزائڈنگ افسر تھے انہوں نے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے جو پریزائڈنگ افسر تھے ایک سینیٹر، انہوں نے 7 ووٹوں کو مسترد کر دیا تھا جس پر غلط نشان لگے ہوئے تھے، تو اس رولنگ کو چیلنج کیا گیا، پہلے سنگل بینچ سے خارج ہوئی، پھر ڈویژن بینچ سے خارج ہوئی، اور ڈویژن بینچ نے کہا کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، یہ پریزائڈنگ افسر کا اپنا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کے اپنے معاملات ہیں۔ بالکل ایسے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو اس کو کاؤنٹنگ میں مسترد کیا جائے، ووٹ دینا ان کا حق ہے، وہ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کو مسترد کرنا یا نہ کرنا یہ اسپیکر کا اختیار ہے، اور اسپیکر جب ان کے ووٹ مسترد کر دے گا تو اس کے بعد کہاں پر کھڑے ہوں گے پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کے 2-4 لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو پھر یہ کہاں پر کھڑے ہوں گے، یہ معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد کے دن موجود ہوں گے۔ کہاں پر موجود ہوں گے؟ ہم قومی اسمبلی میں موجود ہوں گے۔ سندھ حکومت نے آرٹیکل 63A کے تحت جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس پر اپنا جواب جمع کروا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے وہی جو سندھ پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہی سندھ حکومت کا موقف ہے، اور سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے، اور یہ جو ایڈوائز لینے آئے ہیں یہ ایڈوائز بنتی نہیں ہے، ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو خارج کیا جائے اور یہ ناقابل سماعت ڈکلیئر کیا جائے۔ دوسری طرف آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بری ضمانتیں خارج کروانے کے حوالے سے ایف آئی اے کی ٹیم اور ایف آئی اے کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے درخواست دائر کی آنریبل ایف آئی اے عدالت میں۔ اسپیشل جج سینٹرل ہیں اعجاز حسن اوان صاحب، ان کی عدالت میں اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین سلیم اور دیگر وکلاء کافی بڑی تعداد میں ایف آئی اے کی آج لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوئی، اور عدالت میں جا کے انہوں نے درخواست دائر کی، اور درخواست یہ تھی کہ عبوری ضمانت ان کو ملی تھی، عبوری ضمانت انہوں نے پچھلے 8-9 ماہ سے لٹکا رہے ہیں، اور پچھلی تاریخ پر 25 مارچ کو جب ملزمان نے پیش ہونا تھا یہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور عدالت نے ان کو کیسے ریلیف دے دیا، ملزمان کو ان کی حاضری معافی کیسے منظور کر لی، حالانکہ عبوری ضمانت میں حاضری معافی نہیں ہوتی، اور اس میں پھر حوالے بھی دیے، اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف عبوری ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عدالت نے شہباز شریف کی جو عبوری ضمانت میں بلا جواز توسیع کی، یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ شہباز شریف کو گزشتہ سماعت پر بلا جواز حاضری سے استثناء دیا گیا۔ فاضل جج صاحب نے کہا کہ ایک آرڈر ہو چکا ہے اور میں نے ان کو حاضری معافی 1 دن کی حد تک حاضری معافی دی ہے، ساتھ میں نے آرڈر کیا کہ 4 اپریل کو وہ پیش نہیں ہوں گے تو میں ان کی ضمانت خارج کر دوں گا۔
اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے آرڈر پسند نہیں ہے تو آپ ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ یہاں درخواست دینے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے درخواست دینے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ دوبارہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے، ہم منسوخی کی ضمانت لے کر آئیں، آپ ہماری منسوخی کی ضمانت کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر کے منظور کر کے اس پر نوٹس جاری کریں۔ انہوں نے کہا نوٹس تو ان کو پہلے ہو گیا ہے، 4 اپریل کو پیش ہونا ہے۔ اس پر پھر ایف آئی اے پروسیکیوٹرز نے کہا ہماری درخواست کو قابل سماعت منظور کرتے ہوئے آپ اس پر نوٹس جاری کریں۔ ایف آئی اے کے وکیل محمد عثمان نے کہا کہ اگر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو جائے تو عدالت اسے درست کر سکتی ہے۔ فاضل جج صاحب نے کہا کہ یہ عدالت حاضری اسے استثناء کے آرڈر پر نظر ثانی نہیں کر سکتی، دوسرے فریق کو بھی سننا پڑتا ہے، دوسرے فریق کو سن کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی مختلف میٹرز میں جب ڈسپیوٹس ہوتے تھے تو عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اگر وہ پیش ہو سکتے ہیں تو عوامی نمائندوں کو بھی عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت اراکین پارلیمان کو حاضری سے استثناء دینے کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے موقف پیش کیا کہ جب کوئی رکن کا اسمبلی ملزم عدالت میں پیش نہ ہو تو اس کی عبوری ضمانت منسوخ ہونی چاہیے۔ شہباز شریف ملک پر حملے کار ہیں، شہباز شریف غیر ملکیوں کی کاٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور ان کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے اور ان کی ضمانت پر توسیع کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب یہ درخواست دائر کی تو عدالت نے ان کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے یہ مقدمہ نمبر ہے 39/20 2020 سال ہے اور عدالت کے اوپر نام لکھا ہوا ہے بعدالت جناب سیشن کورٹ سینٹرل 1 لاہور 29 سے لٹن روڈ لاہور، سرکار بنا میاں شہباز شریف اس کا ٹائٹل ہے، اور جو ان کا ایڈریس ہے جو دیا گیا ہے اس نوٹس پر میاں محمد شہباز شریف ولد میاں محمد شریف، مکان سکنہ مکان نمبر 96H ماڈل ٹاؤن لاہور، بمقدمہ عنوان بالا میں آپ کے نام نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ آپ مورخہ 4/4/2022 کو اصالتاً ان پرسن پیش ہو کر جو عدالتی کارروائی کا حصہ بنے، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لا کر حکم جاری کر دیا جائے گا اور عدالت کی مہر اور عدالت کے سائن ہو کے آج 2/4/2022 کو یہ نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے 4/4 کے لیے، اور ملزمان کو اس عدالت نے کہا ہے کہ ہم ان کی درخواست ضمانت اور آپ کی منسوخی ضمانت کو اکٹھا سنیں گے۔ اب کیونکہ یہ اسپیسیفک درخواست آ گئی ہے تو اس درخواست کو سننا اور اس پر فیصلہ کرنا یہ عدالت کی ذمہ داری ہوگی، اور فواد چودھری نے بطور وزیر قانون انہوں نے آج قوم کو مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ آج ہی ہم نے درخواست دائر کی، عدالت نے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اس کو 4 اپریل کو طلب کر لیا شہباز شریف کو۔ 4 اپریل کو کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔